نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ سلطانیہ، نعرہ سلطانیہ، حضور کی آمد، حضور کی آمد، پر نور کی آمد، مرشد کی آمد، ہادی کی آمد، سلطان کی آمد، سوڑے کی آمد، لجپال کی آمد، جوانیاں لٹائیں گے، انقلاب لائیں گے، جوانیاں لٹائیں گے، انقلاب لائیں گے۔ سلارے عربی تیرا ایک اشارہ، حاضر حاضر لہو ہمارا میری جان جوانی، حق باہو، میری جان جوانی، حق باہو، میری روح روانی، حق باہو، میری پریم کہانی، حق باہو، میرا دل دا جانی، حق باہو، میری جان جوانی، حق باہو، میری روح روانی، حق باہو، میرا دل دا جانی، حق باہو، میری پریم کہانی، حق باہو، جوانیاں لٹائیں گے، انقلاب لائیں گے، جوانیاں لٹائیں گے، انقلاب لائیں گے، جوانیاں لٹائیں گے، انقلاب لائیں گے۔ سلارے عربی تیرا ایک اشارہ، حاضر حاضر لہو ہمارا سلارے عربی تیرا ایک اشارہ، حاضر حاضر لہو میری ہمارا جان جوانی، حق باہو، میری جان جوانی، حق باہو، میری روح روانی، حق باہو، میری پریم کہانی، حق باہو، میرے دل دا جانی، حق باہو، حضور کی آمد، مرحبا پر نور کی آمد، مرحبا سلطان کی آمد، مرحبا ہادی کی آمد، مرحبا مرشد کی آمد، مرحبا سوڑے کی آمد، مرحبا سوڑے کی آمد، مرحبا غمخوار کی آمد، مرحبا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ سلطانیہ، حق باہو، نعرہ سلطانیہ، حق باہو، اصلاحی جماعت، زندہ باد، بانی اصلاحی جماعت، زندہ باد، اصلاحی جماعت، زندہ باد، سرکار کی آمد، مرحبا منٹھار کی آمد، مرحبا منٹھار کی آمد، مرحبا مکی کی آمد، مدنی کی آمد، مرحبا، نعرہ سلطانیہ، حق باہو، نعرہ سلطانیہ، حق باہو، سرکار کی آمد، مرحبا منٹھار کی آمد، مرحبا غمخوار کی آمد، مرحبا لجدار کی آمد، مرحبا، نعرہ سلطانیہ، حق باہو، جانشین سلطان الفقر حضرت سخی سلطان محمد علی صاحب، زندہ باد، نعرہ سلطانیہ، حق باہو، سلارے عربی، زندہ باد، قائد اسلام، زندہ باد، قائد امت، زندہ باد، سلارے عربی، زندہ باد، جانشین سلطان الفقر، سلارے عربی تیرا ایک اشارہ، حاضر حاضر لہو، سلارے عربی تیرا ایک اشارہ، حاضر حاضر، جوانیاں لٹائیں گے، سلارے عربی تیرا ایک اشارہ، جوانیاں لٹائیں گے۔ انقلاب لائیں گے۔ تو تشریف لاتے ہیں جناب قاری محمد الف اللہ چنبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد نفی اسبات دا پانی ملے اس ہر رگے ہر جائی اندر بوٹی
مشک مچایا جان پھلڑ پر آئی جیوے مرشد جیوے کامل مرشد باہو جے بوٹی لائی بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی گینا پارا نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا چلے کٹے کچھ نہ کھٹیا کی لینا چلیا وڑ کے جاگ بنا دودھ جم دینا باہو پاویں لال ہو من کڑ کے اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ چڑھ پیا فلک تے چن حضور پاک دا چڑھ پیا فلک تے چن حضور پاک دا چڑھ پیا فلک تے چن حضور پاک دا چڑھ پیا فلک تے چن حضور پاک دا
چڑھ پیا فلک تے چل حضور پاک دا عرش فرش تے جشن حضور پاک دا چڑھ پیا فلک تے چن حضور پاک دا چڑھ پیا فلک تے چل حضور پاک دا عرش فرش تے جشن حضور پاک دا چڑھ پیا فلک تے چل حضور پاک دا چڑھ پیا کل تو کنزل والا آیا کل تو کنزل والا آیا ہر تھاں کرنے اجالا آیا کل تو کنزل والا والا ہر تھاں کرنے اجالا آیا نور نور ہے بدن حضور پاک دا نور نور ہے بدن حضور پاک دا نور نور ہے بدن حضور پاک دا عرش فرش تے جشن حضور پاک دا چڑھ پیا فلک تے چل حضور پاک دا چڑھ پیا فلک تے چل حضور پاک دا عرش فرش تے جشن حضور پاک دا روشن روشن عالم سارا روشن روشن عالم سارا گیا عربی راج دلارا روشن روشن عالم سارا گیا عربی راج دلارا ذکر ہے چمن چمن حضور پاک دا ذکر ہے چمن چمن حضور پاک دا ذکر ہے چمن چمن حضور پاک دا عرش فرش تے جشن حضور پاک دا چڑھ پیا فلک تے چن حضور پاک دا چڑھ پیا فلک تے چن حضور پاک دا عرش فرش تے جشن حضور پاک دا سارا نور ظہور حضور دہے او جندے پہرے آپ خدا دے میں اس نور حضور دے چہرے نو جڑا ویکھے وطن بھلا دے وے کوئی پار تمہیں تو فخر کرے کوئی ہاتھ چم چم کے دعا دے بھلے باغ خلیل حلیمہ دے جے کو مدنی منہ چموا دے ذکر ہے چمن چمن حضور پاک دا ذکر ہے چمن چمن حضور پاک دا ذکر ہے چمن چمن حضور پاک دا عرش فرش تے جشن حضور پاک دا چڑھ پیا فلک تے چن حضور پاک دا چڑھ پیا فلک تے چن حضور پاک دا عرش فرش تے جشن حضور پاک دا جبرائیل نے لائے ڈنڈے جبرائیل نے لائے ڈنڈے خوش تھی کہ بچڑے بنڈے جبرائیل نے لائے ڈنڈے رب خوش تھی کہ بچڑے بنڈے کر خوشی کے ہے سجن حضور پاک دا کر خوشی کے ہے سجن حضور پاک دا کر خوشی کے ہے سجن حضور پاک دا عرش فرش تے جشن حضور پاک دا چڑھ پیا فلک تے چن حضور پاک دا چڑھ پیا فلک تے چن حضور پاک دا
عرش فرش تے جشن حضور پاک دا بے شک پاک محمد نوری او باقی سارے ہی تو نور چھائے اے سب تو پہلے محبوب بنیا باقی بعد دے وچ منظور چھائے سائندے دستخط تھے جدا پن ہوئی بابے آدم دے دکھ دور تھے دلچسپ کمال دلچسپ صدیق کمالی ہوئے اول تے آخر ظہور تھے تشریف ستے بھل نہ جامی بشری ویستے بھل نہ جامی اپنے ورگا سمجھ نہ بامی ہے من اللہ وطن حضور پاک دا ہے من اللہ وطن حضور پاک دا ہے من اللہ وطن حضور پاک دا عرش فرش تے جشن حضور پاک دا چل پیا فلک تے چل حضور پاک دا چل پیا فلک تے چل حضور پاک دا عرش فرش تے جشن حضور پاک دا سب معجزے لگے آئے سب معجزے لگے آئے سرور معجزہ بن کے آئے او سب معجزے لگے آئے سرور معجزہ بن کے آئے موجزائے ہر سخن حضور پاک دا موجزائے ہر سخن حضور پاک دا موجزائے ہر سخن حضور پاک دا عرش فرش تے جشن حضور پاک دا چل پیا فلک تے چن حضور پاک دا چل پیا فلک تے چن حضور پاک دا عرش فرش تے جشن حضور پاک دا ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تمام احباب آواز بلند درود شریف پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ یا محبوب اللہ یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نگاہ شوق میسر نہیں اگر تجھ کو نگاہ شوق میسر نہیں اگر تجھ کو تیرا وجود ہے قلب و نظر کی رسوائی. تسبیح پھری تے دل نہیں پھریا کی لینا تسبیح پڑھ کے ہو. علم پڑھیا پر ادب نہیں سکھیا کی لینا علم نو پڑھ کے ہو. چلے کٹے پر رب نہیں ملیا کی لینا چلیاں وڑ کے ہو. جاگ بنا دودھ جمدے نہیں یا حضرت باہو بھاویں لال ہوون کڑ کڑ کے ہو. نہایت ہی واجب الادب جانشین سلطان الفقر امام الوقت حضرت سخی سلطان محمد علی صاحب سرپرست اعلیٰ اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین دربار عالیہ حضرت سخی سلطان باہو مشائخ عظام علماء کرام معزز و محترم مہمانان گرامی بزرگوں دوستوں ساتھیوں حاضرین ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا یہ پروقار مجمع بسلسلہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھا ہے. اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین ضلع لاہور کی جانب سے اس کا انعقاد کیا گیا ہے. آپ تمام حضرات
اصلاحی جماعت اور عالمی تنظیم العارفین کے مشن سے واقفیت رکھتے ہوں گے. یہ وہ جماعت ہے اور وہ تحریک ہے جس کے اغراض و مقاصد اولیاء کاملین کی تعلیمات کو قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں عوام الناس تک پہنچانا ہے. روحانی قوت اور اصلاح فرد کے ذریعے اسلامی معاشرے اور عالم انسانیت کی فلاح و بقا کے لیے استحکام پیدا کرنا ہے. وہ استحکام جو کسی لسانی مذہبی فرقہ وارانہ رنگ کے یا وطن کی بنیاد پہ تعصب ہو، اس سے چھٹکارا حاصل کیے بغیر انسانی معاشرہ کبھی بھی پرامن نہیں رہ سکتا. کیوں کہ ایک بنیاد ایسی رکھ دی گئی ہے انسان کے وجود میں، انسان کے جسم کے اندر، جس تک رسائی حاصل کیے بغیر انسان اپنے مقام اصلی کو نہیں پہچان سکتا. جب تک انسان اپنے مقام اصلی سے آگاہ نہیں ہوتا، اسے اپنے اصل مقام کی خبر نہیں ہوتی، اسے یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میں کون ہوں، میں کیا ہوں، میرے اندر کیا ہے، میں کدھر سے آیا ہوں، میری تخلیق کہاں سے ہوئی ہے، میں اشرف المخلوقات کیوں ہوں، میرے سر پہ خلافت کا تاج کیوں ہے، میرے ماتھے پہ نیابت کا صحرا کیوں ہے، میں مسجود ملائک کیوں بنا. جب تک انسان پہ یہ راز آشکار نہیں ہوتا، جب تک انسان اس چیز کی حقیقت کو، اس چیز کی گہرائی کو نہیں پا لیتا، یہ مادیت کے، نفسانیت کے، شیطانیت کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں یوں ہی ٹامک ٹوئیاں لگا کے خدا کی زمین پہ فتنہ فساد برپا کیے رکھتا ہے. اس فتنے کو، فساد کو، منافقت کو، حسد کو، تکبر کو، جھوٹ کو، کینے کو، بغض کو، قتل و غارت کو، خون ریزی کو، عصمت دری کو روکنے کا فقط اور فقط ایک ہی حل ہے کہ انسان اپنے باطن میں جھانکے، انسان اپنے قلب کی طرف متوجہ. کہ فقط میں کہہ رہا ہوں تو ایک بات ٹھوس ہو گئی ہے، نہیں، اس پہ قرآن پاک کے دلائل ہیں. بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ نے قرآن میں فرما دیا. اور اس آیت کریمہ میں اگر آپ دیکھیں تو خدا نے ہماری عام یعنی عمومی زندگی کا بھی ایک معیار مقرر فرما دیا ہے، اور جنہوں نے ہماری زندگیوں کا تحفظ کرنا ہے، ہمارے جان و مال کی حفاظت کرنی ہے، وہ کون ہو سکتا ہے، اس کا کرائیٹیریا اور اس کا معیار بھی اللہ نے اس آیت میں بیان فرما دیا. فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. اس شخص کی اطاعت ہرگز نہ کرو جس کا دل میرے ذکر سے غافل ہو گیا، جس کا دل میرے ذکر سے غافل ہو گیا، یا جس کا دل ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا لِسَانَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. اس کی اطاعت نہ کرو جس کی زبان کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا. نہیں، اللہ نے فرمایا ہے اس کی اطاعت نہ کرو، اس کی پیروی نہ کرو، اس کی اقتداء نہ کرو، اس کے پیچھے مت جاؤ جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا. گویا پتہ چلا کہ عبادات کا، اذکار کا، ریاضت کا جو مقام اور جو معیار ہے، گو کہ اس کا انحصار زبان پہ بھی ہے، لیکن زبان پہ اور ظاہری بدن پہ اس کی اکتفا نہیں ہے. اس کی اکتفا ہمارے قلب پہ ہوتی ہے، ہمارے باطن پہ ہوتی ہے. آپ دیکھیں، اگر ظاہر کافی ہوتا، اگر ظاہر پہ اکتفا کرنا کافی ہوتا، ظاہر ہی سب کچھ ہوتا، ظاہر ہی پر ہماری شروع ہوتی اور ظاہر ہی پر ہمارا اختتام ہوتا، تو پھر نظریہ ابلیس غلط نہیں تھا. اگر ظاہر پہ اکتفا کافی تھا تو نظریہ ابلیس غلط نہیں تھا. پھر ابلیس کو اسی طرح ملائکہ کا امام رہنا چاہیے تھا، اسی طرح خدا کا مقرب ترین رہنا چاہیے تھا، اسی طرح بیت المعمور کا امام، سدرہ کا خطیب رہنا چاہیے تھا، اگر ظاہر پہ اکتفا کافی ہوتا. مگر ظاہر پہ اکتفا کرنے کی وجہ سے، ظاہر کو کافی سمجھ لینے کی وجہ سے، ظاہر کو، اسی وجود کو، مادیت کے اسی پنجرے کو، اربع عناصر کے اسی ڈھانچے کو ایک مکمل انسان تصور کر لینے کی وجہ سے ابلیس کو اس کے مناصب سے معزول کیا گیا اور ابلیس کو اس کے عہدوں سے گرا دیا گیا. کیسے؟ اس کی ایک مثال لیں وضاحت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ملائکہ،
میں اپنا خلیفہ اپنا نائب زمینوں میں بنانے والا ہوں، میں اس کا وجود تیار کروں گا، اس کا وجود تیار کرنے کے بعد میں تمہارے سامنے اس کو مسند پہ فروزاں کروں گا، اور جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں، یہ بات قابل غور ہے، جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ جب میں اس میں روح نہیں، اپنی روح، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، یا متکلم ہے جو اپنی ذات کی طرف اشارہ کرتی ہے، جب میں اس میں اپنی روح کو پھونک دوں تم نے اس کو سجدہ کرنا ہے۔ ملائکہ دست بستہ کھڑے ہیں، جو حکم الہی۔ اب سیدنا آدم علیہ السلام کا وجود تیار ہو گیا، اسے مسند پہ جلوہ فرما کر دیا گیا۔ اللہ نے اپنی روح کو آدم کے وجود میں جب ڈال دیا، جب پھونک دیا، اب ملائکہ پہ سجدہ لازم ہو گیا تھا، فرض ہو گیا تھا، واجب ہو گیا تھا۔ ملائکہ سیدنا آدم علیہ السلام کے، یا آپ یوں کہہ لیں کہ ملائکہ حضرت انسان کے وجود کو سجدہ کرتے ہیں۔ تمام کے تمام سر جو وہاں ان صفوں میں موجود ہوتے ہیں، وہ آدم علیہ السلام کے قدموں میں جھک جاتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کے قدموں میں وہ تمام ملائکہ اپنی جبین نیاز ٹیک دیتے ہیں۔ ایک سر ہوتا ہے جو آدم علیہ السلام کو سجدے میں نہیں جھکتا، اور یاد رکھیں جو سر سجدے میں نہیں جھکا تھا تب وہ سر ابلیس کا سر نہیں تھا، تب وہ سر شیطان کا سر نہیں تھا، تب وہ سر مردود کا سر نہیں تھا، تب وہ سر ملعون کا سر نہیں تھا، تب وہ سر لانتی کا سر نہیں تھا، تب وہ سر جہنمی کا سر نہیں تھا، تب وہ سر خدا کے انتہائی مقرب کا سر تھا، تب وہ سر ملائکہ کے استاد کا سر تھا، تب وہ سر اس ہستی کا تھا، اس شخصیت کا تھا جس نے لاکھوں سال اللہ کی بارگاہ سے علم حاصل کیا تھا، لاکھوں سال اللہ کی بارگاہ سے علم لے کر ملائکہ کو پڑھایا تھا، لاکھوں سال اس نے اللہ کی عبادت کی تھی، لاکھوں سال اللہ کے انتہائی قرب میں رہا تھا، وہ اس کا سر تھا۔ اب سجدہ نہیں کیا، خدا نے یہ نہیں کہا کہ اے عزازیل تو نے سجدہ نہیں کیا اور جا میں نے تجھے مردود کیا، نہیں، اس میں توقف آتا ہے، اس میں وقفہ آتا ہے۔ سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے ابلیس کو مردود قرار نہیں دیا گیا، اسے مردود کب قرار دیا گیا؟ جب اللہ رب العزت اس سے پرسش فرماتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کہ اے ابلیس، اے عزازیل تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو وہ وہاں پہ یہ جواب دیتا ہے، کہتا ہے الہی انا خیر منہ، انا خیر منہ، میں نے سجدہ اس لیے نہیں کیا کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں۔ کس کا کہہ رہا تھا؟ انسان کا۔ کس کا کہہ رہا تھا؟ انسان کا، کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ جب اس نے یہ کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، حرف تکبر کہا، حرف استکبار کہا، حرف غرور کہا، حرف بڑائی کہا، تو اس وقت اللہ نے فرمایا کہ اے ابلیس جا، میں نے تجھے فرشتوں کی صف سے نکال دیا ہے اور تو مردود و ملعون ہے، نکل جا یہاں سے، تو لعنتی و جہنمی ہے۔ اب آپ یہاں پہ ایک چیز دیکھیں کہ اگر ابلیس یہ نہ کہتا کہ میں اس سے بہتر ہوں اور میں نے اس لیے سجدہ نہیں کیا، اس کے لیے رحم کی گنجائش تھی۔ اگر ابلیس یہ جواب نہ دیتا اور وہ یہ کہہ دیتا کہ الہی، جب اللہ نے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، ابلیس اس وقت یہ کہہ دیتا کہ الہ العالمین، میں نے سجدہ اس لیے نہیں کیا کہ میں نے تیری بارگاہ سے لاکھوں سال کا علم پڑھا، لاکھوں سال علم سیکھا، تیری بارگاہ کا وہ علم مجھے یہ بتاتا ہے کہ اللہ کو سجدہ کرنا ہے، غیر اللہ کو سجدہ نہیں کرنا۔ اگر میں غیر اللہ کو سجدہ کرتا ہوں میں مشرک ہو جاؤں گا، میں شرک کا مرتکب ہو جاؤں گا۔ جب میں شرک کا مرتکب ہو جاؤں گا پھر میں تیری بارگاہ سے دھتکار دیا جاؤں گا، پھر میں تیرے قرب سے دور ہو جاؤں گا، پھر میں تیری بارگاہ میں نہیں رہ سکوں گا، مردود و ملعون قرار دے دیا جاؤں گا۔ الہ العالمین، اس شرک سے بچنے کے لیے میں نے آدم کے وجود کو سجدہ نہیں کیا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا اس جواب میں ابلیس کے لیے رحم کی گنجائش تھی یا نہ تھی؟ گنجائش تھی یا نہیں تھی؟ لیکن اس نے یہ جواب نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر جواب نہیں دیا تو کیوں نہیں دیا؟ کیا چیز تھی جس نے اس کو سجدہ کرنے سے روک دیا، جس نے اسے یہ جواب دینے پہ مجبور کیا؟ وہ اس کی کون سی صفت ہے؟ وہ کیا شے ہے جو اس کو منع کر رہی ہے، جو اس کو وہاں سے روک رہی ہے؟ وہ یہ چیز تھی کہ ابلیس عزازیل جو اپنے سامنے انسان دیکھ رہا تھا، اس کی جو نظر تھی وہ فقط سیدنا آدم علیہ السلام کے ظاہر پہ اٹک کر رہ گئی تھی۔ اس نے آدم کے اسی ظاہری وجود کو، اس نے حضرت انسان کے اربع عناصر کے اسی پنجرے کو، گوشت پوست سے بنے اس ڈھانچے کو
آگ ہوا مٹی اور پانی سے تیار کیے ہوئے اس مجسمے کو اس نے انسان کامل سمجھ لیا تھا، اور جب اس نے اسی مجسمے کو انسان کامل سمجھا تو پھر اس نے سمجھا کہ اس سے میری عبادت زیادہ، اس سے میرا علم زیادہ، اس سے میرے عہدے زیادہ، اس سے میرے رتبے زیادہ، اس سے میں خدا کی ذات میں زیادہ مقرب ہوں، لہٰذا میں اس سے بہتر ہوں، اس لیے میں آدم کو سجدہ نہیں کر رہا۔ معلوم ہوا کہ ابلیس کو مردود کر دینے کی وجہ یہ تھی کہ اس نے آدم کے ظاہر کو مکمل انسان تصور کر لیا تھا۔ اب ہزاروں فرشتے ہیں، ان ہزاروں لاکھوں فرشتوں میں ایک فرشتہ جبریل امین بھی ہے۔ جبریل امین وہ ان فرشتوں کی طرح ایک فرشتے ہیں، انہیں یہ فضیلت، یہ بڑائی اور یہ رتبہ اس لیے ملا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے والوں میں سب سے پہلے جو پیشانی ٹیکی تھی وہ سیدنا جبریل امین نے ٹیکی تھی۔ اب یہ چیز، اب ابلیس نے انکار کیا، مردود و ملعون قرار دے دیا اسے، اور جبریل جو عام فرشتوں کی طرح ایک فرشتہ ہے، لیکن جب وہ سجدہ کرتا ہے سب سے پہلے، پھر ابلیس کو ترک کر دیا جاتا ہے، اس صف سے نکال دیا جاتا ہے۔ اب جبریل کو سدرہ کا خطیب بنا دیا جاتا ہے، جبریل کو ملائکہ کا استاد بنا دیا جاتا ہے، جبریل کو بیت المعمور کا امام بنا دیا جاتا ہے، جبریل کو اللہ تعالیٰ اپنے انتہائی قرب میں لے لیتے ہیں۔ اب فرق کیا ہے کہ ابلیس کی نگاہ تو فقط آدم کے ظاہر پہ اٹک گئی تھی، اسے عہدوں سے گرا دیا گیا، لیکن جو جبریل کا سجدہ تھا وہ آدم کے ظاہر کو نہیں تھا، بلکہ جبریل کی نگاہ یہ دیکھ رہی تھی کہ یہ آدم کا سینہ ہے، یہ انسان کا سینہ ہے، اس سینے میں دل ہے، دل میں کیا ہے؟ خلاق کائنات فرما رہا ہے لا یسعنی ارضی ولا سمائی، کہ میں آسمانوں میں زمینوں میں نہیں سماتا، ولیکن یسعنی فی قلب عبد المومن، بلکہ میری ذات کی سمائی بندہ مومن کے دل میں ہے۔ اب جبریل کے جو سجدہ ہے وہ آدم کے ظاہر کو نہیں ہے، بلکہ وہ آدم کے باطن کو تھا، وہ آدم کے قلب کو تھا، جہاں خدا کی ذات جلوہ گر تھی۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستو، ذرا اس بات کو اب سمجھیں کہ فقط جو انسان کے ظاہر کو ہی انسان کامل سمجھ لیتا ہے، وہ کس کی ڈگر پہ چل رہا ہے؟ آپ خود فیصلہ کیجئے، وہ کس کے بتائے ہوئے راستے پہ چل رہا ہے؟ جو انسان کے ظاہر کو ہی تمام سمجھ لیتا ہے، جو انسان کے ظاہر کو ہی ابتدا و انتہا سمجھ لیتا ہے، جو انسان کے ظاہر کو ہی زندگی کا دار و مدار سمجھ لیتا ہے، جو انسان کے ظاہر کو ہی اس دنیا میں رہنے کا اور اس دنیا میں جانے کا ایک معیار مقرر کر دیتا ہے، وہ ابلیس کے بتائے ہوئے راستے پہ چل رہا ہے۔ اور جبریل کا راستہ کیا ہے کہ فقط ظاہر نہیں، اے انسان اپنے اندر اتر، اپنے اندر دیکھ، تیرے اندر کیا ہے۔ اسی فکر کو مولانا روم فرماتے ہیں کہ گر نبودے ذات حق اندر وجود، گر نبودے ذات حق اندر وجود، آب و گل را کہ ملک کر دی سجود۔ اگر اللہ کی ذات آدم کے دل میں جلوہ گر نہ ہوتی تو مٹی اور پانی کو فرشتے کیسے سجدہ کرتے؟ ان کے پاس کوئی جواز نہیں تھا آدم کو سجدہ کرنے کا۔ آدم کو سجدہ کرنے کا جو جواز ہے ملائکہ کے پاس وہ یہی ہے کہ آدم کے سینے میں خدا کی ذات جلوہ گر ہے۔ اب ہم اس ظاہر میں جب دیکھتے ہیں تو اس ظاہر کو مادی سفلی کثیف جسم کہتے ہیں اصطلاح تصوف، اور ہمارے باطنی جسم کو علوی روحانی لطیف جسم کہتے ہیں۔ جس طرح اس ظاہر کی تعلیم و تربیت کے لیے ظاہر کا علم ہونا ضروری ہے، ظاہر کی تعلیم و تربیت کے لیے، ظاہر کی نشو و نما کے لیے ہمیں ظاہری غذا کا اور خوراک کا استعمال کرنا نہایت ضروری ہے۔ ظاہر کے پروقار اور باعزت رہنے کے لیے ہمیں صفائی اور پاکیزگی کی ضرورت ہے، اور اگر ہم اپنے باطن کی طرف جب جاتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں باطنی غذا کی ضرورت، ہمیں باطن کی تعلیم و تربیت کی ضرورت، ہمیں باطن کی اصلاح کی ضرورت ہے، ہمیں باطن کی ادویات کی ضرورت ہے جب ہمارا باطنی وجود بیمار ہو جائے۔ اولیاء کرام نے جو تعلیمات دی ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ اے انسان آ جھانک چاکے گریباں میں بھی کبھی،
آج آنکھ چاکے گریباں میں بھی. گریباں کو چاک کریں تو نیچے کیا ہے؟ سینہ. گریباں کو چاک کریں تو نیچے کیا ہے؟ سینہ. اور سینے کے اندر کیا ہے؟ دل. جب دل میں دیکھیں گے تو دل میں کون ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ لا یسعنی ارضی ولا سمائی، میں آسمانوں اور زمینوں میں نہیں، ولیکن یسعنی فی قلب عبد المومن، بلکہ میری ذات کی سمائی بندہ مومن کے دل کے اندر ہے. ایک دن حضرت مائی رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں. حضرت مائی رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ اللہ کے حضور یہ عرض کرتی ہیں کہ الہی تیری کائنات سے میری کائنات بڑی ہے. اب یہ حضرت رابعہ کس سے مخاطب ہیں؟ کس سے مخاطب ہیں؟ اللہ سے. اور کیا کہہ رہی ہیں؟ الہی تیری کائنات سے میری کائنات بڑی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا رابعہ وہ کیسے؟ تیری کائنات میری کائنات سے بڑی کیسے ہو گئی؟ عرض کی الہی یہ الگ بات ہے کہ کائناتیں دونوں تو نے ہی تخلیق کی ہیں، پھر بھی میری کائنات جو میرے پاس ہے وہ تیری کائنات سے بڑی ہے. فرمایا وہ کیسے؟ عرض کی الہی دیکھ تیری کائنات یہ زمینیں ہیں، یہ آسمان ہیں، عرش ہے، کرسی ہے، یہ 14 طبق، یہ سب تیری کائنات ہے، لیکن تو ان میں نہیں سماتا. دل میری کائنات ہے اور تو اس میں سما جاتا ہے، اس لیے جو میری کائنات ہے وہ تیری کائنات سے بڑی ہے. اب دل وہ کائنات ہے جس میں پروردگار کی ذات رہتی ہے. اب اگر ہم نے دل کو نہیں ٹٹولا، دل کو نہیں زندہ کیا، تو خدا نے قرآن میں کیا فرمایا؟ فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. کثیر تعداد جنوں اور انسانوں کی ایسی ہے جن کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. کیوں جہنم ہوگا؟ ان کا قصور کیا ہے؟ فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، میں نے انہیں دل عطا کیے ہیں، وہ اپنے دلوں سے بے خبر ہیں، اس لیے ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اب قابل غور بات یہ ہے جو اصلاحی جماعت اور عالمی تنظیم العارفین کا مشن ہے کہ دل کی باخبری کیا ہے اور دل کی بے خبری کیا ہے. آپ تمام ذی شعور لوگ بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، اس بات کو سمجھیے گا کہ دل کی باخبری کیا ہے اور دل کی بے خبری کیا ہے. دل سے بے خبر کا ٹھکانہ جہنم اللہ نے بیان فرما دیا، اور ظاہر ہے جب بے خبر جہنم میں جائے گا تو باخبر کی بخشش ہو جائے گی. اب دل کی باخبری کیا ہے اور دل کی بے خبری کیا ہے؟ دل کی بے خبری اب آپ لیں. ایک شخص ہے وہ ایک دور افتادہ کسی بالکل جسے ہم بیکورڈ کہتے ہیں، وہ ایک بالکل بیکورڈ ایک علاقے میں رہتا ہے، ایک بالکل آخری کونے کے ایک دیہات میں رہتا ہے جہاں کوئی تعلیم نہیں ہے، کوئی شعور نہیں ہے. وہ اپنی صحت کو نہیں جانتا، اپنے جسم کو نہیں جانتا، اسے بس یہی پتا ہے کہ میں نے کھا پی کے زندہ رہنا ہے، ہاتھوں سے کام کرنا ہے اور پاؤں سے چلنا ہے اور زبان سے بولنا ہے اور کانوں سے سننا ہے. لیکن اسے اپنے اندر کا نظام نہیں پتا کہ میرے گردے ہیں نہیں ہیں، گردے ہیں تو کدھر ہیں، ان کا کام کیا ہے، پھیپھڑے ہیں نہیں ہیں تو کدھر ہیں، ان کا کام کیا ہے، میدا ہے نہیں ہے تو اس کا کام کیا ہے، دل ہے نہیں ہے اس کا کام کیا ہے، ہوتا کدھر ہے یہ اسے نہیں پتا. اب وہ دل سے بے خبر ہے، دل سے بے خبر ہے، لیکن وہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، تسبیحات ادا کرتا ہے، اذکار و وظائف کرتا ہے، خدا ترسی کرتا ہے، خدا کے ذکر میں مگن رہتا ہے، ہر وقت باوضو، ہر وقت صاف ستھرا پاکیزہ ہو کر رہتا ہے. اب کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا؟ کیوں بھائی اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا؟ تھوڑا سا بول دیں، اونچا نہیں، تھوڑا آہستہ بول دیں، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. خدا تو کہہ رہا تھا کہ جو دل سے بے خبر ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اب دل کی بے خبری کیا ہے؟ اب آپ دوسری طرف آئیں. ایک شخص ہے وہ ڈاکٹر ہے، اس نے کئی سال امراض قلب کی مہارت میں صرف کیے ہیں، ماہر امراض قلب ہے، دل کی بیماریوں کا ڈاکٹر ہے، سائنس کے ساتھ ٹیکنالوجی کے ساتھ وہ علاج کرتا ہے. اب اس کے پاس ایک مشین ایسی ہے کہ جس کے کچھ آلے وہ ہمارے سینے پہ لگاتا ہے، ہمارے بازوؤں پہ لگاتا ہے، ہماری ٹانگوں پہ لگاتا ہے. ECG کی مشین میں ساری ہمارے قلب کی کیفیت کھل کے سامنے آ جاتی ہے. ایک تھوڑا سا محلول
وہ ڈاکٹر ہمارے وجود میں انجیکٹ کرتا ہے اور اس کے کمپیوٹر کی سکرین پہ ہمارے دل کی چھوٹی چھوٹی نسیں، چھوٹی چھوٹی وینز، چھوٹی چھوٹی رگیں وہ دھڑکتی اور پھڑکتی اسے دکھائی دیتی ہیں. اب وہ دل سے باخبر ہے، دل سے باخبر ہے، لیکن اللہ کو نہیں مانتا، رسول اللہ کو نہیں مانتا، کتاب اللہ کو نہیں مانتا. کیا وہ جنتی ہے؟ دل سے تو وہ باخبر تھا، اب جہنمی کیوں ہوا؟ جو دل سے بے خبر ہے اسے کہہ رہے ہو کہ وہ جہنمی نہیں ہے، جو دل سے باخبر ہے اسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جنتی نہیں ہے. آپ کے پاس معیار کیا ہے باخبری اور بے خبری کا؟ قابل غور بات ہے میرے مسلمان بھائیوں کہ قرآن کی آیت ہے وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. کثیر تعداد جنوں اور انسانوں کی ایسی ہے جن کا ٹھکانہ جہنم محض اسی وجہ سے ہوگا کہ وہ اپنے دلوں سے بے خبر ہیں. آگے بھی آیت چلتی ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اگلی آیت کا اشارہ بھی اسی طرف ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اب دل کی باخبری کیا ہے اور بے خبری کیا ہے؟ باخبر کو تم جہنمی کہہ رہے ہو، بے خبر کو تم جنتی کہہ رہے ہو. تمہارے پاس معیار کیا ہوگا اس کا؟ میرے دوستو یاد رکھیں، دل گوشت کے اس لوتھڑے کا نام نہیں ہے، دل گوشت کے اس چھوٹے سے لوتھڑے کا نام نہیں ہے جس سے ہم نے بے خبر یا باخبر ہونا ہے. دل کیا ہے؟ عارفوں کے سلطان حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دل چیست، دل وسیع از چہاردہ طبقات. دل کیا ہے؟ دل 14 طبقوں سے بھی زیادہ وسیع ہے. دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلا دیا جانے ہوں، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہوں تے 14 طبق دل دے اندر تمبو وانگن تانے ہوں. کہ جس طرح ایک وسیع و عریض میدان ہو، ایک کھلا میدان ہو، اس میں کوئی اوٹ نہ ہو، کوئی ٹیلا نہ ہو، کوئی درخت نہ ہو، کوئی چھاؤں نہ ہو، تم اتنے بڑے وسیع و عریض میدان میں ایک چھوٹا سا تمبو گاڑ دو، اتنے بڑے میدان میں اس ایک چھوٹے سے تمبو کی کوئی حیثیت ہوگی؟ نہیں. آپ اسی طرح فرماتے ہیں کہ انسان تیرا جو قلب ہے، تیرا جو دل ہے وہ اتنا بڑا ہے، اتنا کشادہ ہے، اتنا وسیع ہے کہ آسمان زمینیں یہ 14 طبق اگر اٹھا کے تیرے دل کی وسعت میں رکھ دیے جائیں تو یوں لگے گا ایک وسیع و عریض میدان میں ایک چھوٹا سا تمبو گاڑ دیا گیا ہے. تیرا دل تو اتنا وسیع ہے. دل کی وسعت یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ دل کے اندر کائنات کا خالق و مالک جلوہ گر. دل کی باخبری یہ ہے کہ ہمیں اس مالک کائنات کی، اس خالق کائنات کی معرفت نصیب ہو جائے، اس کی پہچان نصیب ہو جائے، اس کا قرب نصیب ہو جائے، اس کا وصل نصیب ہو جائے. یہ دل کی باخبری ہے. اور اس کی ذات سے غافل ہو جانا، اس کے انوار و تجلیات سے محروم ہو جانا، اس کے وصل سے محروم ہو جانا، اس کے قرب کو نہ حاصل کر سکنا، یہ دل کی بے خبری ہے. اس کی ذات تک رسائی باخبری ہے اور اس کی ذات سے دور ہو جانا یہ بے خبری ہے. اب جو دور ہو گیا، جو قلب میں نہیں جھانک سکا، جس کو کوئی ایسا آلہ یا ایسا رہنما نہیں ملا جس نے اسے اس کے قلب سے آشنا کر دیا ہو، اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اب جہنم ان کا ٹھکانہ، یہ ایک بات ہو گئی. لہم قلوب لا یفقہون بہا، اس لیے ٹھکانہ ہوگا کہ وہ اپنے قلب سے بے خبر ہو گئے. اس سے آگے اللہ نے فرمایا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اس لیے بھی جہنم ہوگا کہ میں نے انہیں آنکھیں عطا کی ہیں، وہ ان آنکھوں سے دیکھتے نہیں. وَلَهُمْ آذُنٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، میں نے انہیں کان عطا کیے ہیں، وہ ان کانوں سے سنتے نہیں. وہ اس لیے جہنمی ہوں گے. اب ایک معیار مقرر کریں کہ جو ان آنکھوں سے اندھا ہے، کیا مطلب ہے قرآن کی آیت کا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا؟ جو ان کانوں سے بہ رہا ہے، کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا؟ قرآن کی آیت ہے کہ میں نے آنکھیں دی ہیں، وہ ان سے دیکھتے نہیں،
میں نے کان عطا کیے ہیں وہ ان سے سنتے نہیں، کیا جس کے پاس یہ ظاہر کی آنکھ نہیں ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے؟ کیا جس کے پاس ظاہر کے کان نہیں ہے جو بہرا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے؟ نہیں۔ یہ کون سی آنکھیں ہیں جس کے بارے میں اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ وہ ان آنکھوں سے اندھے نہیں ہیں بلکہ ان کی وہ آنکھیں اندھی ہیں جو ان کے سینوں میں ہیں۔ وَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ وہ ان آنکھوں سے اندھے نہیں ہیں جو ظاہر میں ہیں بلکہ وہ ان آنکھوں سے اندھے ہیں جو ان کے دل میں ہیں۔ دل کی آنکھوں سے اندھے ہیں، دل کے کانوں سے بہرے ہیں۔ اب خدا کیا آگے کیا فرما رہا ہے؟ اولئک کالانعام، وہ لوگ جانوروں کی مثل ہیں، وبل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ جب انسانیت حیوانیت سے بدتر ہو جاتی ہے تو یاد رکھیں اس کے لیے یہ جہان بھی جہنم بن جاتا ہے اور اس کے لیے آخرت کا جہان بھی جہنم ہے۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے آج کے حالات کے تناظر میں کہ آج ہم کس صفت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ آج ہمارا یہ انسانی معاشرہ ان تمام گناہوں کا، ان تمام برائیوں کا مرتکب کیوں ہے؟ فقط اس لیے کہ انسان کی نظر کے سامنے انسان کا اپنا مقام آشکار نہیں ہے۔ انسان کو یہ نہیں خبر کہ مجھے اشرف المخلوقات کیوں بنایا گیا، انسان کو یہ نہیں خبر کہ مجھے ملائکہ نے سجدہ کیوں کیا۔ جب انسان کو یہ خبر ہی نہیں ہے تو وہ انسان کہے گا۔ اب جب اسے انسانیت کی خبر نہیں ہے اسے انسانیت کی قدر کیسے ہوگی؟ قدر تو تب پڑتی ہے جب خبر ہوتی ہے۔ ایک بچہ ہے چھوٹا سا، وہ ابھی چل بھی نہیں سکتا، صرف گھٹنوں کے بل وہ چلتا ہے۔ اب اسے نہیں پتا کہ آگ کیا ہے، اسے نہیں پتا کہ سانپ کیا ہے، وہ چلا جاتا ہے آگ میں۔ کیوں؟ اسے آگ کی قدر کیوں نہیں، اسے یہ کیوں نہیں معلوم کہ آگ مجھے جلا دے گی؟ اس لیے کہ اسے آگ کے مقام کی اور آگ کی صفات کی خبر نہیں۔ جب خبر نہیں ہے تو قدر کیسے ہوگی؟ قدر تو تب ہوگی جب خبر ہوگی۔ ایک کسی ذی شعور آدمی کو چھوٹی سی ٹکیا سونے کی مل جائے، کیا وہ کسی کو دکھائے گا کہ بھائی مجھے یہ سونے کی چھوٹی سی ٹکیا ملی ہے؟ کیوں میرے بھائی؟ لیکن اگر ایک بے خبر بچے کو مل جائے تو اس کے کیا بعید ہے کہ وہ اسے اٹھا کے گندگی کے نالے میں پھینک دے، وہ اسے اٹھا کے گندگی کے ڈھیر پہ پھینک دے؟ کیوں؟ اس قدر اس سونے کی قدر اس بچے کو کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس بچے کو سونے کی خبر نہیں ہے۔ خبر ہوتی تو اسے گندگی کے ڈھیر پہ نہ پھینکتا، اسے گندے نالے میں نہ پھینکتا، اس لیے کہ اسے خبر نہیں ہے وہ پھینک رہا ہے۔ آج ہم اپنی زندگی کو دیکھیں، ہم کیوں انسانیت کی تذلیل کر رہے ہیں؟ ہم کیوں انسان سے منافقت کرتے ہیں؟ ہم کیوں انسان کا خون بہاتے ہیں؟ ہم کیوں انسان سے حسد کرتے ہیں؟ ہم کیوں کسی پہ بہتان لگاتے ہیں؟ کیوں ہم جھوٹ بولتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں انسانیت کی قدر نہیں ہے۔ قدر کیوں نہیں ہے؟ کہ ہمیں انسانیت کی خبر نہیں ہے۔ خبر کیا ہے انسانیت کی؟ کہ انسان اپنے اندر جھانک، اپنے اندر جب جھانکے گا تو اندر کون ہے؟ مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ میرے ظاہر کی آنکھیں ہیں، ان سے میں کیا دیکھتا ہوں؟ ان سے میں کیا دیکھتا ہوں؟ ان سے میں کیا دیکھتا ہوں؟ ظاہر کو۔ جو کچھ ظاہر میں ہے اسے میں کس سے دیکھوں گا؟ ان آنکھوں سے۔ جب یہ آنکھ کھلے گی تو یہ کس کس چیز کا نظارہ کرے گی؟ جو کچھ ظاہر میں ہے اور میرے سامنے ہے۔ اب دل کی بھی آنکھ ہے جو قرآن کی آیت سے ثابت ہے، قرآن کی آیت سے ثابت ہے دل کی آنکھ۔ جب دل کی آنکھ کھلے گی تو دل کی آنکھ کیا دیکھے گی؟ جو کچھ دل میں ہے، جو کچھ۔ اب ظاہر کی آنکھ وہ کچھ دیکھ رہی ہے جو آنکھ کے سامنے ظاہر میں ہے۔ اب باطن کی آنکھ کیا دیکھے گی؟ جو کچھ انسان کے باطن میں ہے، اور انسان کے باطن میں کون ہے؟ انسان کے باطن میں کون ہے؟ اب باطن کی آنکھ کسے دیکھے گی؟ اب وہ باخبری نصیب ہوئی یا نہ ہوئی؟ انسانیت کی خبر پڑی یا نہ پڑی؟ اب جب خبر پڑ گئی ہے تو قدر بھی ہوگی۔ جب مجھے یہ پتہ چل گیا ہے، جب مجھے یہ پتہ چل گیا ہے کہ انسانیت کیا ہے، بھائی میرے اندر کون ہے، جب کسی کو یہ پتہ چل جائے گا کہ میرے اندر وہ ذات وحدہ لا شریک جلوہ فرما ہے، جب کسی کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ میرے دل کے اندر وہ خالق کائنات رہ رہا ہے، تو میاں محمد بخش یوں ہی نہیں کہہ رہے کہ مسجد ڈا دے، مندر ڈا دے، تے ڈا دے جو کچھ ڈیندا، پر کسے دا دل نہ ڈھامی، رب دلاں وچ رہندا۔ جب یہ پتہ چل جائے گا
کہ رب کی ذات دل میں رہتی ہے جب کوئی منافقت کرے گا کسی سے، اس بشر کو یہ تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی کہ یار یہ کس سے منافقت کر رہا ہے۔ آپ اس کی ایک مثال لیں، شاید شہروں میں ایسا ماحول نہیں ہوتا، عمومی طور پہ دیہاتوں میں ہمیں ایک ماحول دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک زمیندار کے نوکر جب دوسرے زمیندار کے نوکر کو مارتے ہیں، اب وہ ضد نوکروں کی نہیں رہتی، وہ ضد اب نوکروں کے مالکوں کی، زمینداروں کی بن جاتی ہے۔ اب وہ بدلہ لینے کے لیے جاتے ہیں۔ کیوں بدلہ لے رہے ہیں؟ بھائی اس میرے نوکر تے ہاتھ چکے ہیں، انہیں میرے نوکر تے ہاتھ چکے ہیں، کچھ بھی سی نوکر تے میرا سی، کچھ بھی سی انہیں کوئی بھی غلطی کیتی ہے، انہیں کوئی بھی جرم کیتا ہے، نوکر تے میرا سی، انہوں نے ہاتھ کیوں چکے ہیں؟ بندہ غلام کو کہتے ہیں، عبد غلام کو کہتے ہیں۔ جب ہم عبد سے منافقت کریں گے تو وہ کس کی ذات سے ہم کر رہے ہیں؟ بھائی کچھ بھی ہو عبد تو اس کا ہے، کچھ بھی ہو عبد تو اس کا ہے۔ جب ہم کسی کو گالی دیتے ہیں تو ہم کسے گالی دیتے ہیں؟ ہم اسے نہیں گالی دے رہے ہوتے کہ جو سامنے کھڑا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جو نوکر کو گالی دے رہے ہیں وہ زمیندار اپنے پہ لے رہا ہو، بھائی نوکر تو میرا تھا۔ بندے کو جب ہم گالی دے رہے ہوتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات نہیں آتی کہ یار اس کے اندر کون بیٹھا ہے۔ جب ہم بندے سے منافقت کر رہے ہوتے ہیں یہ خبر نہیں ہوتی کہ ہم کس سے منافقت کر رہے ہیں۔ جب کسی کو اس مقام کی خبر ہو جائے کہ میرے وجود یہ کیا ہے، دودھ وجود تیرے وچ سونا تے ایویں نظر نہ آوے، ریت وجود تیرے وچ سونا، یہ ریت کا وجود ہے، مٹی کا وجود ہے، ریت وجود تیرے وچ سونا ایویں نظر نہ آوے۔ کیسے نظر آتا ہے؟ حضور سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ راتیں جاگیاں کچھ نہیں بندا جے مرشد جاگ نہ لائی۔ اس کے لیے جب ایک نگاہ کامل ہمارے قلب پہ پڑتی ہے، ہمارا قلب بیدار اور زندہ ہو جاتا ہے۔ جب ہمارا قلب زندہ و بیدار ہو جاتا ہے، اب ہمیں اپنے قلب کی خبر ہو جاتی ہے۔ جب اپنے قلب کی خبر ہوتی ہے گویا ہمیں انسانیت کی خبر ہو گئی ہے۔ جب ہمیں انسانیت کی خبر ہو جائے گی اب ہمیں انسانیت کی قدر بھی ہو جائے گی۔ اب جب کسی کو یہ مقام پتہ چلے گا کہ میرے قلب میں تو وہ ذات جلوہ گر ہے، تو پھر اس کے سامنے جب حضرت انسان کوئی بھی ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، گورا ہے، کالا ہے، عربی ہے، اجمی ہے، عورت ہے، مرد ہے، کوئی بھی ہے، وہ جب اس کے سامنے آئے گا سب سے پہلے اس کے وجود میں، اس کی فکر میں، اس کے خیال میں یہی خبر پیدا ہو جائے گی کہ بھائی میرے سامنے کون آ گیا ہے، اس کے اندر کون جلوہ گر ہے۔ اب آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ جب اسے یہ پتہ چل جائے گا کہ اس کے اندر کون ہے، اب وہ اس سے منافقت کرے گا؟ بولیں، اب وہ منافقت کرے گا، جھوٹ بولے گا، اس پہ الزام تراشی کرے گا، اس پہ بہتان لگائے گا، اس سے حسد کرے گا، اس سے منافقت کرے گا؟ کیوں نہیں؟ کیونکہ اسے انسانیت کی خبر ہو گئی ہے، اپنے اندر کے مقام سے آشنائی نصیب ہو گئی۔ اب آپ اس سے تھوڑا آگے بڑھیں، میں بالکل آخری گزارشات عرض کر رہا ہوں، تھوڑا سا زندہ اور جاگ کر بیٹھیں کہ اس کا دائرہ آپ تھوڑا سا وسیع کریں۔ فرد سے بات چلی ہے، فرد سے ہی آگے بڑھنی ہے، فرد سے اس نے معاشرے تک جانا ہے۔ جب یہ اہل محفل جتنے بھی بیٹھے ہیں، میں خدا کے حضور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو انسانیت کے اس مقام سے آشنائی عطا فرمائے۔ جب ہم اہل محفل کو وہ آشنائی نصیب ہو جائے گی تو اب ہم جہاں بھی ہوں گے، جیسے بھی ہوں گے، کہیں بھی ہوں گے، کیا ہم کسی سے منافقت کریں گے؟ فقط اس کی ذات کو سامنے رکھ کے کہ یار اس کے اندر کون ہے؟ پروردگار۔ اب ہم اس سے منافقت کریں گے؟ بڑے خاموش ہو گئے، لگتا ہے ڈر گئے ہیں۔ کیا ہم اس سے منافقت کریں گے؟ بہتان لگائیں گے، حسد کریں گے، کینہ رکھیں گے، تکبر کریں گے، قتل و غارت کریں گے، فتنہ فساد کریں گے؟ نہیں۔ اصلاح ہوئی یا نہیں ہوئی؟ لیکن کہاں سے ہوتی ہے یہ اصلاح؟ یہ اصلاح فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا۔ خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، اور تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ اس کے لیے کسی نگاہ کامل کی ضرورت ہے۔ اب آپ تھوڑا سا آگے آئیں، آپ اہل محفل سے نکلیں اور لاہور کا احاطہ کر لیں۔ اگر اہلیان لاہور کے اندر یہ خبر پیدا ہو جاتی ہے، یہ قدر پیدا ہو جاتی ہے کہ میاں میں صرف اسی مادی وجود کا ڈھانچہ نہیں ہوں،
جو مسجود ملائک انسان تھا وہ تو اس کے اندر ہے. مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے اقبال کا کہ الجھن نہ ہو تجھے تو کھول کر کہہ دوں ذرا، وجود حضرت انسان نہ روح ہے نہ بدن. جب اہلیان لاہور میں یہ فکر پیدا ہو جائے گی، یہ شعور آ جائے گا، یہ خبر آ جائے گی، ہوگا انسانیت کی قدر آ گئی ہے. اب آپ تھوڑا سا اس کا دائرہ اور وسیع کریں. اب آپ پاکستان کا احاطہ کر لیں، آپ پاکستان کا احاطہ کر لیں. جب اہلیان پاکستان اس شعور سے آشنا ہو جائیں گے، اپنے قلب سے آشنا ہو جائیں گے، اس نسخہ کیمیا سے اپنے ظاہر و باطن کو زندہ کر دیں گے، کیونکہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک. جب اہلیان پاکستان کو وہ انسانیت کا شعور، وہ روحانی شعور انسانیت کا پتہ چل جائے گا، اب کیا پورے پاکستان میں منافقت رہے گی؟ رہے گی؟ مجھے مشکوک مت کریں، تھوڑا اونچا بول دیں. منافقت رہے گی؟ کہیں کوئی فتنہ فساد ہوگا؟ کوئی جھوٹ، کینہ، بغض، تکبر، حسد ہوگا؟ کوئی فتنہ فساد، کوئی قتل و غارت ہوگی؟ نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ کہ انسان کا وہ روحانی شعور بیدار ہو گیا. اب میں آپ کو ایک تاریخی اعلان کر دوں آج یہاں پہ، ذہن نشین کر لیں یہ بات، کہ یہ تنظیم اور یہ تحریک، اس کا دائرہ کار فقط متوسلین، معتقدین اور مریدین حضرت سلطان باہو تک محدود نہیں ہے. اس کا دائرہ، اس کی اصلاح کا دائرہ فقط اور فقط اہل سنت والجماعت بریلویوں تک محدود نہیں ہے. اس کا دائرہ فقط کلمہ گو مسلمانوں تک نہیں ہے، بلکہ اس کا دائرہ، اس کی دعوت، یہ فکر پوری عالم انسانیت کے لیے ہے. کیونکہ میرے سلطان باہو نے یہ اعلان فرما دیا ہے کہ ہر کے طالب حق بود من حاضرم، کہ دنیا میں کوئی بھی، کہیں بھی، جیسا بھی، جو بھی اللہ کی ذات کا طالب ہے، آپ فرماتے ہیں سلطان باہو کا دروازہ اس کے لیے کھلا ہے. اور یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ ہماری یہ دعوت عالم انسانیت کے لیے ہے. حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، آپ پہ علماء وقت نے ایک مقدمہ کر دیا اور بادشاہ وقت کی عدالت میں پیش کیا کہ جناب یہ مشرکین کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، یہ مشرکین کی خیر. ہندو آتے تھے، مسلمان بھی آتے تھے، سکھ بھی آتے تھے حضرت نظام الدین اولیاء. آپ سب کے لیے دعا، سب آپ کی درگاہ سے، آپ کے آستانہ سے، آپ کی بارگاہ سے اللہ کی عطا کی ہوئی توفیق کے صدقے وہ اپنی جھولیاں بھر کے جاتے. اب علماء نے کہہ دیا کہ جناب یہ تو مشرکین کے لیے دعائیں کرتے ہیں، یہ تو مشرکین کی خیر و بقا چاہتے ہیں. حاکم وقت نے اپنے دربار میں طلب کر لیا اور اللہ کا وہ محبوب بندہ مجرم کی حیثیت میں بادشاہ کی عدالت میں، بادشاہ کے سامنے کٹہرے میں کھڑا. اب وہاں پہ وہ یہ کہتے ہیں، مقدمہ پڑھا گیا، سنایا گیا تفصیل کے ساتھ. بادشاہ نے کہا کہ آپ مشرکین، آپ پہ الزام ہے کہ آپ نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ نے کہا کہ میں مشرکین کے لیے دعا نہیں مانگتا. انہوں نے کہا کہ آپ کفار کے لیے دعا مانگتے ہیں. آپ نے کہا میں کفار کے لیے دعا نہیں مانگتا. انہوں نے کہا آپ ہندوؤں کے لیے دعا مانگتے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں. آپ سکھوں کے لیے دعا مانگتے ہیں. آپ نے کہا نہیں. پھر انہوں نے کہا کہ آپ عیسائیوں کے لیے دعا مانگتے ہیں. آپ نے کہا نہیں. انہوں نے کہا آپ مسلمانوں کے لیے دعا مانگتے ہیں. آپ نے جواباً فرمایا جی نہیں. اب کیس آپ کے خلاف مضبوط ہو گئی. آپ کرتے تھے، ہر کسی کو پتا تھا کہ آپ دعا مانگتے ہیں، لوگ جھولیاں بھر بھر کے جا رہے ہیں فیض. تو انہوں نے کہا جناب، آپ نے فرمایا میں کسی ہندو کے لیے، کسی مشرک کافر کے لیے، کسی مسلمان کے لیے، کسی مومن کے لیے دعا نہیں مانگ. میرے پاس جو بھی آتا ہے میں نے دعا کا معیار یہ رکھا ہے کہ پہلے یہ دیکھتا ہوں کہ یہ میرے یار کی مخلوق ہے یا نہیں ہے. جب مجھے یہ تصدیق ہوتی ہے کہ یہ میرے یار کی ہی مخلوق ہے، یہ پروردگار کی مخلوق ہے، تو پھر میں بلا امتیاز، بلا تفریق اس کے لیے دعا مانگتا ہوں. یہ اولیاء کرام کا مشن ہے، یہ عالم انسانیت کے لیے ہے. اب ہم نے احاطہ کیا تھا پاکستان کا، اب آپ تھوڑا سا اس کا احاطہ مزید وسیع کریں. عالم انسانیت کے اندر آپ اس بات کو لے جائیں. عالم انسانیت کے اندر، دنیا کے تمام افراد کے اندر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر.
ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. جب ایک ایک فرد کے پاس، ایک ایک انسان کے پاس یہ شعور کی روشنی جب پہنچ جائے گی، اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا پوری دنیا کے اندر، پوری انسانی کائنات کے اندر کیا فساد ہوگا؟ کوئی منافقت ہوگی؟ کوئی جھوٹ، تکبر، حسد ہوگا؟ کوئی قتل و غارت ہوگی؟ کہیں عصمت دری ہوگی؟ دنیا میں امن آ جائے گا، دنیا میں استحکام آ جائے گا. اس کا طریقہ کیا ہے؟ فقط اور فقط یہ ہے کہ اپنے قلب کی طاقت کو، اپنی روحانی طاقت کو زندہ اور بیدار کرو. جب تک وہ نہیں ہوتی، خدا واضح طور پہ فرما رہا ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اس کی اطاعت ہرگز نہ کرو جس کا دل میرے ذکر سے، میری یاد سے غافل ہو گیا. ہم اہل کائنات کو، انسانیت کو کیوں یہ دعوت دیتے ہیں؟ ہر تفریق سے بالاتر ہو کر، اس لیے کہ ہمارا رب فقط رب المسلمین نہیں ہے، ہمارے رسول فقط رحمت للمسلمین نہیں ہے، ہمارا رب رب العالمین ہے، ہمارے رسول رحمت للعالمین ہے، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے. اور جب یہ شعور آ جائے گا تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ دنیا میں کہاں یہ منافقت اور یہ منافرت نہیں رہے گی. یہ سب فتنے، یہ سب فساد، یہ سب خونریزیاں یہ ختم ہو جائیں گے، یہ دور ہو جائیں گے. اور اسی لیے ہم خدا را، میں آپ تمام حاضرین محفل کو یہ دعوت دیتا ہوں، بالخصوص یہاں بیٹھے ہوئے اپنے نوجوان بھائیوں کو، نوجوانوں کو میں یہ دعوت دیتا ہوں کہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، کہ جوانی میں توبہ کرنا، اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا، اللہ کے دین کے اس علم کو بلند کرنا، اللہ کے اس پیغام کو عالم انسانیت میں پہنچانا. جوانی میں یہ انبیاء کا شیوا ہے، انبیاء کی سنت ہے. در ضعیفی گرگ ظالم می شود پرہیزگار. ضعیفی کی کیا بات کرتے ہو؟ ضعیفی میں جا کے تو بھیڑیا بھی ظلم چھوڑ دیتا ہے. در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، در ضعیفی گرگ ظالم می شود پرہیزگار. میں آپ کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ خدا را آئیں، اس جماعت کے اور اس تنظیم کے اس مشن کو سمجھیں جو عالم انسانیت کی فلاح کا، عالم انسانیت کی بقا کا، عالم انسانیت کے اندر ایک استحکام کا، ایک مکمل امن کا جو درس دیتا ہے. آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کا درس دیا. اگر آپ مسلمانوں کا اور غیر مسلموں کا یہ امتیاز برتتے تو پھر آپ یہودیوں کے، ان کی اولادوں کے سامنے اپنی چادریں کیوں بچھاتے؟ ان سے یہ آپ کا پیار و محبت اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے تمام تعصبات سے، تمام تقسیموں سے بالاتر ہو کر اللہ کی معرفت اور اس کی پہچان کی اس دعوت کو انسانیت میں فروغ دینا ہے. اور اس کے لیے آپ دیکھیں، میں بالکل آخری بات گزارش کرتا ہوں کہ آج دنیا کے اندر اس محسن کائنات کا، ان کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے جس نے انسان کو انسان بننے کا ڈھنگ سکھایا، جنہوں نے انسانیت کے تقاضوں سے ہمیں آشنا کیا اور یہ بتایا کہ انسان ہے کیا، انسان کی قدر کیا ہے، انسان کا رتبہ کیا ہے، انسان کا مقام و مرتبہ کیا ہے. آج ان کی ذات اقدس پہ ہاتھ اٹھ رہے ہیں. کیوں اٹھ رہے ہیں؟ اس کا ذمہ وار اور قصوروار میں انہیں نہیں، وہ تو ہیں ہی ہیں، مگر ان سے زیادہ میں ان کو سمجھتا ہوں جنہوں نے ان کو بھی اس دائرہ اسلام میں لانے کی بجائے اپنوں کے اوپر کفر کے فتوے لگائے اور اپنوں کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا. اگر یہ منافرت اور یہ تقسیم ہمارے اپنے اندر نہ ہوتی تو شاید ہم ان کو بھی قریب کر لیتے. اور ابلیس کی تو سوچ ہی یہی ہے، جسے علامہ اپنے ایک شعر میں یوں بیان کرتے ہیں کہ ہے یہی بہتر الہیات میں الجھا رہے، یہ کتاب اللہ کی تعویلات میں الجھا رہے. خدا را یہ وقت فکر کا نہیں، عمل کا وقت، سوچنے کا نہیں، کرنے کا وقت. آپ جہاں جائیں، جہاں بیٹھیں، عزیزوں میں، اقارب میں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں جہاں بیٹھیں، خدا را یہ ایک فردن ایک انقلاب ہے، ایک فردن انقلاب ہے. اور اس انقلاب کی جو بنیاد ہے یہ وہ بنیاد ہے جو میرے آقا علیہ السلام نے آج سے 1400 سال پہلے رکھی تھی، فرد کی اصلاح سے. آپ اس پیغام کو سمجھیں، اس دعوت کو سمجھیں جو اولیاء کرام کے آستانہ عالیہ سے یہ جماعت اور یہ تنظیم دے رہی ہے، ہر قسم کے تعصب سے پاک ہو کر. اور میں آپ کو یہ واضح طور پہ بتا دوں
ہم آپ سے کوئی چندہ نہیں مانگتے، کوئی فنڈ نہیں مانگتے، ہمارے کوئی مطالبہ نہیں ہے آپ سے، ہم کچھ بھی نہیں مانگتے۔ اگر ہم مانگتے ہیں تو فقط آپ کی اپنی اصلاح مانگتے، ہم مانگتے ہیں تو آپ کے نفس کا تزکیہ، آپ کے قلب کا تصفیہ، آپ کی روح کی بیداری، آپ کے سینے کی روشنی ہم مانگتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں مانگتے ہم آپ سے۔ خدا را آئیں، اگر آج بھی ہم نے اس پرچم مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس دین الہی کی، اس پروردگار کے اس عظیم دین کے اگر آج بھی ہم اپنے ان کندھوں پہ حفاظت نہ کر سکے تو اولئک کالانعام، ہم جانوروں کی مثل ہوں گے، وبل ہم عدل، جانوروں سے بھی بدتر۔ اور سلطان العارفین نے یہی دعوت دی ہے کہ گر آئی در باز است، گر نہ آئی حق بے نیاز است، اگر آئے تو دروازہ کھلا ہے، اگر نہ آئے تو پروردگار تیرا محتاج نہیں، اسے کسی کی نیاز مندی نہیں ہے۔ میں یہی دعوت دوں گا کہ آئیں، سلطان العارفین نے یہ پیغام دے دیا ہے کہ ہر کے طالب حق بود من حاضرم، دنیا میں کوئی بھی اللہ کا طالب ہے، آپ فرماتے ہیں کہ سلطان باہو کا دروازہ اس کے لیے کھلا ہے، زے ابتدا تا انتہا، یک دم برم اللہ کی وہ سچی طلب لے کے آنا تمہارا کام ہے، اور انسانیت کے اس مقام پہ ابتدا سے لے کے انتہا تک رسائی عطا فرما دینا یہ سلطان باہو کی ذمہ داری ہے۔ اور میں انہی دو یہ کلمات پہ اجازت چاہوں گا۔